بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل 5 قانون شہادت آرڈر 1984 بنیادی طور پر ایک بالکل ڈٹو کاپی ہے، جس کو بالکل مماثل کہا جاتا ہے۔ لیا گیا ہے سیکشن 122 لا آف ایویڈنس 1872 سے، لیکن آج کے دور میں چونکہ قانون شہادت آرڈر پاکستان میں پریویلنٹ ہے، تو قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہے، جس کی شادی ہو گئی ہے، اس شخص کو ایسی بات کا انکشاف کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس شادی شدہ شخص کو اس بات کو ایکسپوز کرنے کی اجازت دی جائے گی جو کہ اس نے شادی کی مدت کے دوران کسی ایسے شخص سے کی ہو جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، یعنی اپنی زوج کے حوالے سے وہ کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کر سکتا، اور اس کو ایکسپوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ما سوائے الا اس کا ریپرزینٹیٹیو ان انٹرسٹ، یعنی قائم مقام حقیقت اس بات پر راضی ہو جائے، ایکسپوز ہو جانی چاہیے۔ ما سوائے یا وہ شخص جس نے اس بات کی اطلاع دی تھی وہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہے، ما سوائے ان مقدمات کے جو کہ اس شادی شدہ جوڑے کے مابین ہوں، یا وہ کارروائیاں جن میں ایک شادی شدہ شخص پر اس جرم کی پاداش میں جس کا ارتکاب دوسرے زوج کی نسبت سے ہو یا دوسرے فریق کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب کی وجہ سے مقدمہ چلایا گیا ہے۔ آرٹیکل 5 جو ہے اس میں پہلی چیز یاد رکھے گا کہ شادی شدہ شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ شادی کے دوران اس کے ساتھ جو اس کی زوج یعنی اس کے ساتھ جو بیاہا جانے والا فرد ہے اس نے کیا گفتگو کی تھی، کون سی بات کی ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مابین زوجین میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہیں اس گفتگو کا انکشاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ما سوائے پہلی ایکسیپشن وہ شخص جس نے وہ بات کی یا اس شخص کا جس نے وہ بات کی وہ خود یا اس کا کوئی قائم مقام یعنی ریپرزینٹیٹیو ان انٹرسٹ رضامند ہو جائے وہ بات ایکسپوز کرنے پہ۔ دوسری ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر شادی شدہ افراد کے درمیان دیوانی مقدمات چل پڑے اور تیسری ایکسیپشن ایسی کارروائیاں جس میں ایک شادی شدہ جو فرد ہے وہ اپنے زوج پر یعنی اپنے دوسری بیوی یا خاوند جو بھی ہے یعنی اپنے دوسرے فرد پر جس کے ساتھ اس نے
جوڑا بنایا، زوج بنایا، اس پر فوجداری مقدمہ دائر کرتے ہیں. یہ ایکسیپشن ہے. اب آرٹیکل 5 کا مقصد زوجین میاں بیوی کے درمیان گفتگو کو ایکسپوز ہونے سے روکنا ہے. بنیادی طور پر قانون یہ چاہتا ہے کہ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ایٹ ہوم، گھر کے اندر امن اور سکون رہے. اور ایسی باتیں ایکسپوز لانے کی اجازت اگر دے دی جائے تو گھر کی زندگی کا امن، اعتماد اور بقا اگر تباہ نہ بھی ہو لیکن کمزور ہو جائے گا، اور کمزوری آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور ازواجی زندگی ہر معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. امن و آتشی ختم ہو جائے گی تو گویا خاندان ختم ہوگا تو معاشرہ ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا. اسی وجہ سے قانون کے اندر آرٹیکل 5 قانون شہادت آرڈر 1984 اور اس سے پہلے جو اس کا پریڈیسیسر قانون تھا جس کو لا آف ایویڈنس 1872 کہا جاتا ہے، اس کی سیکشن 122 پکڑ کے ڈٹو کاپی پیسٹ کر دی گئی آرٹیکل 5 قانون شہادت آرڈر میں. اب قانون شہادت آرڈر کا آرٹیکل 5 جو کہ سیکشن 122 ہے لا آف ایویڈنس 1872 کی، اس کی یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑے میں ایک فرد کو باہمی گفتگو بتانے پر مجبور کیا جائے یا بتانے کی اجازت دے دی جائے تو خاندان جو معاشرے کی اکائی ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گی. گھریلو جھگڑوں کو ہوا ملے گی، اعتماد ختم ہو جائے گا معاشرے سے. بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج جو ہے یہ ان معاملات تک محدود ہے جو ڈیورنگ میرج ہیں، شادی کے وقفے کے دوران جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں. اس حوالے سے ٹیلر ایک اچھا رائٹر ہے لا آف ایویڈنس پر، ان کی کتاب ہے آن ایویڈنس، جس میں اس بات پہ بڑی سیر حاصل بحث کی گئی تھی. اور ٹیلر کی جو کتاب ہے اس کی پیراگراف ہے 909، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اب جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا کمیونیکیشن کو ایکسپوز کرنے کی اجازت دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے اور فوت شدہ کی طرف سے اجازت دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، تو دونوں میں سے جو کوئی بھی شہادت دے اسے نہ صرف
اس کمیونیکیشن کو ایکسپوز کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس ڈیورنگ میرج جو ہے وہ کمیونیکیشن ایکسپوز کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا 15 CRLJ پیج ہے 303 میں۔ ایک بڑا عجیب سا کیسلا ہے کہ ایک بیوہ نے اپنے خاوند کی وفات سے پہلے ہونے والی اس بات کا انکشاف کیا جو خاوند نے ایک قتل کے سلسلے میں اس سے کی تھی۔ اب خاوند نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو ایک انکشاف کیا تھا، ایک بات بتائی تھی۔ خاوند فوت ہو گیا، اس کی بیوہ نے کہا کہ میرے خاوند نے مرنے سے پہلے یہ بات میرے ساتھ کی تھی۔ تو بھائی خلوت میں کی گئی باتیں قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ معاملہ قطعی صورت قابل ادحال شہادت کے طور پر اس انکشاف کو نہیں لایا گیا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے 1940 میں کلکتہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا، اور 1940 کلکتہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ آل انڈیا رپورٹر میں پیج 891 کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ ڈیورنگ میرج چونکہ ایک بندے نے ایک قتل کے حوالے سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی مرگ سے پہلے ایک خاوند اپنی بیوی سے ایک راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے واضح کر دیتا ہے کہ فلاں قتل کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، وہ میں نہیں کیا، بندہ مر گیا، بیوہ اب آ گئی عدالت میں اپنے خاوند کی اس بات کو لے کے۔ 1940 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا کہ نہ، انڈمیزیبل ایویڈنس ہے، قابل ادحال شہادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز بھی جانتا تھا صاحب کہ خاندان کی اکائی اگر کمزور ہوگی تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 5 کی جو پرویلیج ہے، پرویلیج کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج، صرف ان مقدمات تک محدود نہیں جن میں کمیونیکیشن راز و نیاز سے کی گئی ہے، بلکہ اس میں زوجین کے درمیان ہر قسم کی گفتگو، ہر ٹائپ کی گفتگو جو ڈیورنگ میرج انہوں نے کی ہے، سوائے ایکسیپشنز کے، باہر نہیں بتانی۔ بدترین شخص وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو اپنی زوج کی بات باہر بتاتا ہے، منع کر دیا گیا۔ اور یہ بات ڈسکس کی گئی آرٹیکل 5 جو ڈٹو کاپی ہے سیکشن 122 لا آف ایویڈنس 1872 کی، اس کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن میں 1933 کی بات ہے، آل انڈیا رپورٹر میں باقاعدہ وہ رپورٹ ہوئی، بمبے ہائی کورٹ تھا، اور پیج 153 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کمیونیکیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے کسی تیسرے فریق کی گواہی سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ اب میاں بیوی ان تمام امور کے متعلق
جن کی کمیونیکیشن ایام ازواج میں یعنی ڈیورنگ میرج ہوئی ہے، ان کو شہادت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جب یہی اطلاع، یہی کمیونیکیشن کسی لیٹر میں، کسی واٹس ایپ کے میسج میں، کسی ٹویٹر پہ آ جاتا ہے، کسی بھی کمیونیکیشن کے ذرائع پہ آ گیا ہے، دین وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے وہ شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف میاں بیوی شہادت دینے پر مجبور نہیں کیے جا سکتے اور ڈیورنگ میرج کمیونیکیشن کو ایکسپوز بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے درمیان جو کمیونیکیشن بذریعہ خط ہوئی ہے، واٹس ایپ ہوئی ہے، ای میل ہوئی ہے، ٹویٹر ہوئی ہے، میسنجر ہوئی ہے، دین وہ ذریعہ، وہ خط، وہ تحریر ایویڈنس میں پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس موڈ آف کمیونیکیشن جو لیٹر ہے، کوئی واٹس ایپ ہے، کوئی ای میل ہے، اس کو شہادت میں پیش کرنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میاں بیوی کے درمیان جو امور ہیں وہ اس خط کے متعلق گواہی دینے پر مجبور کیے گئے ہیں۔ جب ڈاکومنٹ بولتا ہے، جب ایک پرائمری ڈاکومنٹ بول رہا ہے یا سیکنڈری اس کو حیثیت حاصل ہے، جب ڈاکومنٹ بولتا ہے تو اٹ مین کہ ان کو گواہی دینے پر مجبور تو نہیں کیا گیا، ایک کمیونیکیشن موڈ خود ہی مل گیا ہے۔ ایک مقدمہ ہے، ایک بندے کے اوپر امانت میں خیانت کرنے کا الزام ہے۔ اب ایویڈنس میں ایک ای میل ایڈریس، ای میل جو ای میل کی گئی وہ پیش کی گئی، جو اس شخص نے اپنی بیوی کو ای میل بھیجی تھی۔ اب وہ ای میل ڈیورنگ انویسٹیگیشن پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ اب اس خاوند نے، جس نے خیانت مجرمانہ کی تھی، اس نے باقاعدہ اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ میں نے فلاں شخص سے امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اب بیوی کو پتا ہے کہ میرے خاوند کے پاس امانت ہے پڑی ہوئی، اور میرے خاوند نے اس امانت میں خیانت کر دی ہے۔ تو اب بیوی کو وہ بات جو خاوند نے بتائی ہے، وہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں پتا ہے مجھے بتاؤ۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن نہیں پوچھا جا سکتا، انکوائری میں نہیں پوچھا جا سکتا، نا ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ اس کی شہادت آئے گی۔ لیکن جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے، ای میل کی گئی، ایس ایم ایس کیا گیا، کال بھیجی گئی، خط بھیجا گیا، وہ موڈ آف کمیونیکیشن چونکہ معاملہ آ جائے گا کہ اس بیوی کو مجبور نہیں کیا جا رہا کہ تم کمیونیکیشن کو لیک آؤٹ کرو، اور وہ موڈ آف کمیونیکیشن بٹوین دا زوجین، میاں اور بیوی کے درمیان، وہ جو کمیونیکیشن ہے بذریعہ ایک خاص موڈ کے، خط تھی، ای میل تھی، واٹس ایپ تھی، کوئی بھی تھی، وہ ایویڈنس میں ایڈمیزیبل شہادت کے طور پہ آ جائے گی، اور اس موڈ آف کمیونیکیشن کو شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں تو یہ عام سی بات ہے۔ ہسٹری میں جائیں تو 1922 میں جب 1872 کا لا آف ایویڈنس پریویلنٹ تھا سب کانٹیننٹ میں، تو آل انڈیا رپورٹر کے اندر ایک کیس ہوا تھا، رپورٹ جس میں ایک خاوند نے اپنی بیوی کو ایکسپوز کیا
کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے. وہ خط جو ہے وہ اس کی بیوی کے پاس چلا گیا. اس کی بیوی نے سنبھال چھوڑا گھر میں. انویسٹیگیشن کے لیے جب پولیس چھاپے مار رہی تھی تو گھر میں سے وہ خط نکل آیا. اس خط میں جو تحریر تھی اس جرم کی، اقرار جرم کے حوالے سے، اب بیوی کو پتا تھا، بیوی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ خط جو خاوند نے لکھا تھا بیوی کو، وہ خط ایک موڈ آف کمیونیکیشن تھا جو کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر لا آف ایویڈنس کہتا تھا، اور آج کے دور میں قانون شہادت کہتا ہے کہ وہ موڈ آف کمیونیکیشن ایڈمیسیبل شہادت ہے، لیکن ڈیورنگ میرج اس زوج کی شہادت ان ایڈمیسیبل ہے. اس کی شہادت نہیں، لیکن اگر موڈ استعمال کیا گیا، موڈ ڈیورنگ انویسٹیگیشن، ڈیورنگ انکوائری سامنے آ جاتا ہے تو وہ ایک قابل ادحال شہادت ہوگی. اب کمیونیکیشن میاں بیوی کے درمیان جیسی بھی صورتحال جو جس بندے نے وہ بات کہی ہے، اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو ایکسپوز کی جا سکتی ہے. گواہ کی مرضی ہو اور گواہ کے حوالے سے گواہ کو اعتراض نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے ریپرزینٹیو ان انٹرسٹ کو اعتراض نہیں ہے، دین وہ کمیونیکیشن جو ہے ایکسپوز کرنا ایڈمیسیبل شہادت ہے. اور جب کسی گواہ کا زوج زندہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ریپرزینٹیو ان انٹرسٹ زندہ ہے جس کے حوالے سے کوئی بات ایکسپوز کرنی ہے، دین اگر بات ایکسپوز کی جاتی ہے تو وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگی، قابل ادحال شہادت نہیں ہوگی. اس حوالے سے پاکستان میں ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو آج تک لا آف ایویڈنس 1872 سیکشن 122 اور آج کے دور میں آرٹیکل 5 قانون شہادت آرڈر 1984 کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے. پڑھنے کے قابل کیس ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اس بات پہ ڈسکشن کی گئی اور بعد میں اس کو سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ مل گیا تھا. پی ایل ڈی 1962 لاہور ہائی کورٹ پیج 558 میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا. یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد ایک خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے اپنے خاوند کی ریپرزینٹیو ان انٹرسٹ بن کر وہ کمیونیکیشن کو ایکسپوز نہیں کر سکتی کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے. یہ بات سب سے پہلے 1940 میں ڈسکس کی گئی تھی کلکتہ ہائی کورٹ میں. آل انڈیا رپورٹر کلکتہ ہائی کورٹ پیج 891 کے اندر اس کو رپورٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تنسیخ نکاح کے مقدمات یا میاں بیوی میں فوجداری کارروائیوں کے دوران ڈیورنگ میرج جو کمیونیکیشن ہے وہ ایکسپوز کی جا سکتی ہے. اور آرٹیکل 5 قانون شہادت آرڈر 1984 کا امتناع ان مقدمات میں جبکہ ایک فریق دوسرے کی ذات کے خلاف کوئی جرم کرے اپلائی نہیں ہوگا. دین کمیونیکیشن ایکسپوز کی جا سکتی ہے. اب بات آ جاتی ہے ذات کے خلاف جرم، یعنی ایک زوج ایک فرد دوسرے فرد کے خلاف جرم
کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ذات کے خلاف جرم سے یہ مراد ہے وہ جرائم ہیں جو ایک دوسرے کی یعنی زوجین کے درمیان ایک دوسرے کی ذات، ایک دوسرے کی جائیداد یا ایک دوسرے کی شہرت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، وہ ذات کے خلاف جرم ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1914 کا ایک کیس ہے، ہسٹری میں لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور یہ ایسی ججمنٹ ہے جو انڈین اپیکس کورٹس کے اندر اور پاکستان کی سپریم کورٹس میں اس ججمنٹ کو سسٹین ہولڈ کیا گیا، اور آج تک یہ ججمنٹ جو ہے سیم ایز اٹ از اس کو رکھا گیا، اور واضح کیا گیا کہ کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج جو ہے اس کو پریویلیج حاصل ہے، اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکے گا، اور نہ ہی ود آؤٹ ایکسیپشنز اس کو ایکسپوز کرنے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ گھر کی بات گھر کے اندر رہے، خاندان تباہ نہ ہو یا خاندان میں سے اعتبار ختم نہ ہو جائے۔ اب بات ہو رہی تھی 1914 کے مقدمے کی۔ ایک بیوی کے خلاف اپنے خاوند کے جو بیٹا ہے، جو اس بیوی کا سوتیلا بیٹا تھا، ایک بیوی پہ الزام لگ گیا کہ اس نے اپنے خاوند کے سگے بیٹے کو قتل کر دیا، یعنی اپنے مترے پتر کو، اپنے خاوند کا سکا لیکن اس کا سوتیلا تھا، جس کو پنجابی میں متریا کہتے ہیں، جی، قتل کرنے کا الزام لگ گیا۔ اب پروسیکیوشن نے قتل کی کنفیشن بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن وہ بیوی کر رہی ہے کہ میں نے، خاوند کو کہہ رہی ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ کنفیشن وہ بیوی اپنے ہی خاوند کے سامنے کر رہی ہے۔ اب ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو اس نے بیوی نے جو ملزمہ تھی قتل کے مقدمے کی، اپنے سوتیلے بیٹے کا قتل اس پہ پڑا تھا، اب ڈیورنگ ٹرائل ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو اس بیوی نے اپنے خاوند کے سامنے کیا تھا اس کو پیش کیا گیا۔ اب بات آ گئی، اس زمانے میں سیکشن 122 لا آف ایویڈنس 1872 ہوتا تھا، جو آج کے زمانے میں آرٹیکل 5 قانون شہادت آرٹر 1984 ہے۔ دین لاہور ہائی کورٹ اس زمانے میں اس نے قرار دیا، واضح کیا، فل بینچ بیٹھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے کہا کہ چونکہ جو اوفینس ہے قتل کا خاوند کی ذات کے ساتھ زردد نہیں ہوا، خاوند کو قتل نہیں کیا گیا، یا خاوند کی ذات کے ساتھ بیوی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، جرم تو کیا گیا کس کے ساتھ؟ خاوند کے بیٹے کے ساتھ۔ دین ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو خاوند کے سامنے کیا گیا تھا اس پہ پروبیشن آف آرٹیکل 122 اس زمانے کی، سیکشن 122، اور آج کے زمانے کی آرٹیکل 5 کی پروبیشن افیکٹو ہو گئی، اور اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو جو ایک بیوی نے قتل کی بابت اپنے خاوند سے کیا تھا، کہا گیا کہ اس کی اجازت قانون نہیں دیتا، اور یہ بات صفحہ مثل پر ناقابل ادحال شہادت ہوگی، ان ایڈمیزیبل ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا
کیونکہ میاں بیوی نے خلوت میں بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی اور اس خلوت کی بات کو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن قرار دیا جا رہا ہے. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1914 لاہور ہائی کورٹ پیج 380 کے اندر اس بات کو باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی کیا گیا تھا. تو دوستو، چادر اور چار دیواری کا تقدس آئین پاکستان 1973 آرٹیکل 14 کے اندر بھی موجود ہے، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس خاندان کی اسٹیم کو، اس کی عظمت کو پیش نظر یہ کیا گیا ہے. اور قانون کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو رازداری کی باتیں ہیں، خلوت میں بیٹھ کے جو باتیں کی جاتی ہیں یا آپس میں بیٹھ کے جو بھی باتیں کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، سوائے ایکسیپشنز کے. ایکسیپشن کیا؟ کہ جس شخص نے وہ بات کی وہ خود راضی ہو جائے، مر گیا ہے تو اس کا ریپرزینٹیٹیو ان انٹرسٹ جو ہے، جو قائم مقام ہے، وہ راضی ہو جائے. یا شادی شدہ افراد کے درمیان کوئی دیوانی مقدمہ چل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر بات نکل جائے گی باہر. تنصیح نکاح چل رہی ہے جناب، اس میں کہہ سکتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا. اور اس کے بعد فوجداری مقدمہ ایک دوسرے کے خلاف چل رہا، دین بات کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.